بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلینا معہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، جیسا کہ اب بخوبی واقف ہے کہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کی مناسبت سے اور قربانی کے تعلق سے چل رہی ہے. اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج جو تاریخ ہے اسلامی یہ 29 ذی قعدہ ہے 1442 ہجری. یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 11واں مہینہ کہلاتا ہے جو قریب الختم ہے، اور آج 29 تاریخ ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ آج ہمیں ذی الحجہ کا چاند دیکھنا ہے. اور ذی الحجہ کا اگر چاند نظر آ گیا تو آج انشاءاللہ ذی الحجہ کی شام میں پہلی تاریخ ہوگی اور آئندہ کل 1 ذی الحجہ کہلائے گی. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ہر مہینہ یہ چاند دیکھنا ہمارے نبی کی سنت ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ چاند دیکھا کرتے تھے، اور ہمارے نبی چاند دیکھنے کے موقع پر ایک دعا پڑھتے تھے اور ایک دعا کا ورد کرتے تھے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہمارے نبی کی مبارک زبان سے جو نکلی ہوئی ہے، جسے مسنون دعائیں کہتے ہیں، انسان کو یاد کرنا چاہیے اور موقع کی مناسبت سے اسے پڑھنا چاہیے. تو ہمارے آقا کی ایک مبارک سنت یہ ہے کہ جب چاند دیکھتے تھے تو ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے. ہم بھی آج انشاءاللہ چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس دعا کو پڑھیں گے. وہ دعا یہ ہے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. احادیث کے اندر مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ان الفاظ کو نقل کر دیا. اللہ ہمیں چاند دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عبادت قربانی کو رکھا ہے. تو سوال یہ ہے کہ قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کی تعریف اور قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے. یوں تو ہمارے عرف میں اور ہمارے معاشرے میں جانور کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے ذبح کرنے کو ہم لوگ قربانی کہتے ہیں. علماء کرام نے مختلف باتیں لکھی ہے. ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں حضرت امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیک کام جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب
حاصل کرنے کی نیت اور ارادہ کیا جائے اسے بھی قربانی کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کی بھی ایک تاریخ ہے، اور یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے قربانی کس نے کی، کہاں سے یہ شروعات ہوئی، وہ ہم آپ کے سامنے مختصر خاکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار ہے۔ یہ قربانی صرف ہماری ہی خصوصیت نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کو رکھا ہے۔ اگلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی شریعت میں قربانی کا حکم رکھا ہے، اور یہ بات ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے کہ جس سے وہ اس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی سب سے پہلے ہم سب کے ابا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہے۔ جب حضرت آدم اور ماں حوا علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل یعنی خاندانی سلسلہ چلا، دنیا میں اولاد پیدا ہونے لگی، تو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قابل بتایا جاتا ہے، قابل بڑے قاب سے، اور اسی کے ساتھ ایک لڑکی اقلیمہ نامی پیدا ہوئی۔ تو پہلا بیٹا قابل پیدا ہوا، اسی کے ساتھ ایک لڑکی اقلیمہ نام کی پیدا ہوئی۔ اس کے کچھ مدت بعد ایک اور بیٹا حابل نام کا پیدا ہوا، چھوٹی ہاں سے حابل، اور اسی حابل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام یہودا اور بعضوں نے لبادہ نام بتایا ہے۔ اس وقت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت شریعت کا یہ قانون تھا کہ ایک مرحلے میں ایک ساتھ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ تو آپس میں بھائی بہن، لیکن دوسرے وقت میں دوسرے مرحلے میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ پہلے مرحلے میں اور پہلے نمبر پہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں بھائی بہن نہیں، بلکہ دوسرے نمبر پہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ پہلے مرحلے میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے اس کے ساتھ ان کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ تو خیر، قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اقلیمہ نام کی پیدا ہوئی، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی یہودا لبازہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ تو اس وقت کہ مقرر اللہ کی طرف سے کیا ہوا جو قانون تھا شریعت کا، تو شریعت کے مطابق قابل کی شادی یہودا کے ساتھ اور حابل کی شادی اقلیمہ کے ساتھ ہونی طے پائی۔ گویا الگ الگ پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے الگ الگ خاندان کہلائے، یہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ تو اقلیمہ، وہ تو اس کی بہن کہلائے گی، لیکن اب قابل کا نکاح کرنا ہے تو شریعت کے مطابق اس کا نکاح حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی لبازہ یا یہودا اس کے ساتھ طے ہوا کہ بھئی قابل کا نکاح یہودا کے ساتھ ہوگا،
تو جب قابل سے کہا گیا، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اقلیمہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی لبادہ یا یہودہ نام کی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی اقلیمہ کے مقابلے میں۔ تو اب قابل سے کہا گیا کہ تیرا نکاح حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے لبادہ یا یہودہ اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا جائے گا، لیکن اس پر قابل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ ہی سے نکاح کروں گا، چونکہ وہ بہت خوبصورت بھی ہے، اسے چھوڑ کر یہودہ سے جس کی شکل اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھی نکاح نہیں کروں گا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کرو۔ قابل نے تو انکار کر دیا، حابل تو بات کو مان گیا اپنے ابا کی، لیکن قابل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اقلیمہ کا نکاح کر دوں گا۔ پچھلی شریعتوں میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی قربانی لائے کہ جسے آگ کھا جائے۔ حضرت آدم نے فرمایا تم دونوں اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی میں اقلیمہ کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حابل نے ایک دمبا لیا جس کو مہندہ کہتے ہیں، اور قابل زمین سے پکا ہوا غلہ لے کر آیا۔ اب دونوں نے قربانی پیش کرنی شروع کر دی۔ اب دیکھیے کس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوتی۔ تو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حابل نے ایک دمبا لیا، ایک جانور لیا، اور قابل زمین سے پکا ہوا غلہ لے کر آیا، اور دونوں نے ایک جگہ رکھا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابل کے دمبے کو جلا گئی، اور قابل کا غلہ جو اناج تھا جیسا تھا ویسا ہی رہ گیا۔ گویا حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس پر قابل کو حسد ہو گیا اور جلن ہو گئی۔ اللہ ہماری حسد اور جلن سے حفاظت فرمائے۔ جب انسان حسد کرتا ہے تو پورا برباد ہو جاتا۔ خیر، قابل کو حسد ہو گیا اور حابل کو اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پورا چھٹے پارے کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس میں حابل اور قابل کی قربانی کو بیان کیا گیا کہ دونوں نے قربانی پیش کی، لیکن قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس میں سے حابل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ تو قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابل کی قبول ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں نے قربانی دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری توریت، جس کو ہم لوگ تورات کہتے ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت نوح، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ انبیاء اپنے اپنے زمانے میں بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 22,000 بیل اور 1,20,000 بکریاں قربانی کرنے کا تذکرہ تورات میں ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو 22,000 بیل اور 1,20,000 بکریاں قربانی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ محترم سامعین، ہم جو قربانی بقرعید کے موقع پر کرتے ہیں
یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ اگلی شریعت میں بھی تھا اور اگلے نبیوں کی امت میں بھی اللہ نے رکھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ثواب میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھا دیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے یاد کے طور پر ہم لوگ یہ قربانی کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بھی کچھ گفتگو کریں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بھی کچھ پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جن جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔